مکہ شریف میں مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام لانے کا سبب بھی عجیب ہے۔ یہ بڑے بہادر آدمی تھے، دلیر آدمی تھے۔ ان کا عام مشغلہ شکار کرنا تھا، تیر پھینکنا تھا، تیر کو نشانے تک پہنچانا۔ اس دور میں تیر اندازی کا کام مشہور ہوتا تھا۔ جو جری آدمی، بہادر آدمی پھر وہ شکار کرتے تھے، تو یہ ان کا مشغلہ اور معمول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا تھا۔ لوگوں کسی بت کو خدا نہ کہو، ہاتھوں سے بنا ہوا پتھر یہ معبود نہیں بن سکتا۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں اور کوئی معبود نہیں۔ پھر قرآن مجید سناتے تھے، وہی کی معلومات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ حضور کا کام دعوت اللہ، دعوت الاسلام۔ آہستہ سے جو غریب تھے، مسکین تھے، وہی پہلے مسلمان ہوتے رہے۔ مکہ شریف میں ابو جہل، ابو لہب یہ سردار تھے، قریش کے رئیس آدمی تھے، بڑے آدمی تھے۔ ان کو تکلیف پہنچتی تھی کہ ایک آدمی ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے دین کے خلاف لوگوں کو اور دین کا سبق دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ شریف بیت اللہ کے سامنے جہاں بیٹھک تھی، حضور گزرے تو ابو جہل نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، گندے لفظ استعمال کیے کہ تو نے ایک نیا دین شروع کیا اور شہر میں فتنہ برپا کیا۔ تو ایک خاتون لونڈی وہاں سے گزر رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی کہ ابو جہل فلاں آدمی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گندے لفظ استعمال کر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ، خاموش، ایک لفظ بھی جواب میں ادا نہیں کر رہے تھے۔ ابو جہل جو کچھ بول رہا تھا، گندے لفظ استعمال کر رہا تھا، تجاوز کر رہا تھا، حضور خاموش تھے، جواب نہیں دے رہے۔ یہ تو حضور کا کمال تھا، حضور کے صبر کی نشانی تھی، نبوت کی علامت تھی، برداشت والی صفت تھی۔ پر ہر بشر ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ حضور کے روحانی کمال کی علامت تھی، لیکن دیکھنے والا تو یہی کہے گا شاید کمزور ہے، جواب نہیں دیتا، کمزور ہے۔ وہ لڑکی لونڈی بھی دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی بیچارے کی کمزوری کو دیکھو، اس کو دیکھو، کتنا برا بھلا کہتا ہے، چپ ہے۔ اسی بات میں خاتون جا رہی تھی تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ لوگوں کی عادت ہے تو اس خاتون کی بھی ویسی عادت ہے۔ امیر حمزہ کو کہنے لگی، امیر حمزہ پتہ ہے تجھے آج ایک عجیب بات ہوئی؟ کہ کیا ہوا؟ خاتون نے کہا کہ آپ کا بھتیجا حضرت عبداللہ کا صاحب زادہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رئیس مکہ کے سامنے گزر رہا تھا تو ابو جہل نے بہت برا کہا، بہت گندے لفظ استعمال کیے، ناشائستہ و بیہودہ الفاظ زبان سے نکالے، بہت گالیاں دی، مگر تیرا بھتیجا بالکل خاموش تھا، بیچارہ کچھ جواب نہیں دے رہا تھا، شاید کمزور تھا اس لیے چپ تھا۔ لیکن ابو جہل نے آج بہت کمال کیا، بہت حد سے تجاوز کیا،
بس لونڈی کا کہنا تھا، امیر حمزہ کے دل میں جوش پیدا ہونا تھا کہ میں حمزہ ہوں، میں بھی اس مکے کا بہادر آدمی ہوں، میرے بھتیجے کو ابو جہل بلا وجہ گالیاں دیتا ہے۔ جانتا تھا کہ میرے بھتیجے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور حقیقت میں حق بات کرتے ہیں۔ ابو جہل کو حق حاصل نہیں، اگر تو اس دین میں داخل نہیں ہوتا تو اس کو برا بھلا کو کہنا تیرا حق نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے۔ بس جوش میں غصہ میں سیدھا بیت اللہ کے سامنے اسی مجلس میں پہنچ گیا۔ ویسے آرام سے لوگوں سے ملتا، بات چیت کرتا، کسی سے نہ ملا نہ بات کی، سیدھا مجلس میں پہنچ گیا۔ ابو جہل، میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے بھتیجے کو برا کہا ہے، گالیاں دی ہیں، تجاوز کیا ہے، بتا کیوں؟ اس نے کہا کہ تیرا بھتیجا غلط کرتا ہے، کیوں نہ دے؟ بات پکی ہو گئی، اس نے کہا ہے دیر نہیں کی، ہاتھ میں کمان تھا جس کے ذریعے وہ شکار کرتا تھا، سیدھا سامنے آ کر ابو جہل کے مغز میں ٹکا کر دیا۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ حمزہ کے بھتیجے کو تو برا بھلا کہتا ہے؟ میں زندہ ہوں اور تو ایسا اقدام کرتا ہے، تیری سزا یہ ہے۔ ابو جہل کو پتا تھا میں نے بھی تو غلطی کی ہے، میں نے گالیاں دی ہیں، تو اس کو غصہ ضرور آئے گا۔ تو لوگ اس کی طرف بھاگے ابو جہل کے بدلہ لینے کے لیے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ بات لمبی ہو جائے گی، غلطی تو میری ہے، جھگڑا بڑھ جائے گا، تو سب کو روکتا رہا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے میں سوچ رہا تھا اس دین میں داخل ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، مگر آج میں اعلان کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ایک ہے اور میرا بھتیجا محمد اللہ کا پیغمبر ہے۔ کون ہے جو مجھے روکے؟ کون ہے جو مجھ سے لڑے؟ اس کو طاقت ہے میرے سامنے آ جائے۔ ابو جہل بھی پریشان ہوا کہ ایک بات سے پھر دوسری بات ہو گئی، پھر تیسری بات ہو گئی، دوسری بات میں سر کو مارا، تیسری بات کہ اس نے دینی اس کا اپنایا، پریشانی بڑھ گئی۔ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کا پیغمبر، میں نے بھی آپ کا دین قبول کیا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ادھر ابو جہل کے سر کو بھی پھاڑ دیا ہے کیونکہ اس نے برا اقدام کیا ہے۔ رسول بہت خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ چاچا یہ سچا دین ہے، اللہ ایک ہے، دو خدا نہیں، اس نے مجھے چنا ہے، پیغمبر بنایا ہے، مبارک ہو۔ یہ ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔